جو ہے وہ اپنی طاقت اور پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، وگرنہ ملحدین نے ایسے اعتراضات کیے کہ ہر مذہب کے بڑے جو تھے، جن کو اس مذہب کا سرپرست یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے سب سے زیادہ مذہب کو جاننے والے جو لوگ تھے، وہ بھی متزلزل ہوتے نظر آ گئے، وہ بھی اضطراب کا شکار ہو گئے۔ لیکن یہ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی لچک رکھی ہے اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر، کہ اس کو جب بھی جتنا دبایا اتنا ہی ابھر کے آیا ہے یہ سامنے۔ یہ 6-7 سال 8 سال سے بہت زیادہ ملحدین نے سوالات کیے اور ایک عام مسلمان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے، بغیر سائنس کے مسلمان کیا کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بغیر انسان جو ہے وہ ناکارہ اور بیکار ہے۔ اس کے بہت سے لوگوں نے علمی جوابات دیے اور بتایا ان کو کہ آج دنیا کے اندر کوئی بھی مملکت اگر ایٹمی پاور ہے تو اس ایٹم بم بنانے والوں میں بہت سے مسلمان بھی ہیں۔ ہماری مملکت خداداد پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اگر اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان مسلمان ہے۔ امریکہ کے اندر اگر کوئی ایسی ایجادات ہوتی ہیں چیزیں تو بیشتر ان کے اندر مسلمان سائنسدان ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا نام نہیں آنے دیا جاتا۔ صرف وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت نظام نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اپنا ایک نظام نہیں، اسی کافرانہ نظام کے تحت ساری دنیا کو جکڑا ہوا تھا اور دلائل مانگتے تھے ایک سادہ مسلمان سے کہ بتاؤ جی مسلمانوں نے کیا کیا، اگر تم سچے ہو اور مذہب اسلام سچا ہے تو یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ۔ تو وہ ساری کی ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے خوب ایسے عروج کے زمانے میں جب ایسے سوالات ہو رہے تھے یہ کر کے دکھا دیا کہ چند جن کو دنیا غیر مہذب سمجھتی تھی، غیر تعلیمی یافتہ سمجھتی تھی، جن کو دنیا جو ہے وہ بالکل سادہ سمجھتی تھی، جن کے لباس جو ہیں وہ بوسیدہ اور جوتے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے، بال پراگندہ، ایسی حالت کے اندر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا کفار کا، اور کفار کو بتا دیا کہ تمہاری حیثیت یہ ہے، تمہارے ایٹم بموں کی حیثیت یہ ہے، تمہارے جو ہے وہ میزائلوں کی حیثیت یہ ہے۔ ٹوٹی ہوئی جوتی والا اور پھٹی ہوئی پگڑی والا جو ہے وہ سپر پاور کو جو ہے وہ شکست دے کے کھڑا ہے۔ کیا یہ اسلام کی حقانیت کی یہ بھی دلیل نہیں ہے؟ جو یہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا بنایا، ان سے یہ